پاکستانی امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ جی تو عمران خان صاحب نے جناب جو ایک یعنی میڈیا ٹاک کی ہے جو کہ تقریباً تمام پاکستانیوں تک پہنچ چکی ہے، اگر نہیں پہنچی تو آپ کوشش کریں ہر پاکستانی تک پہنچائیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری لیا کریں۔ یہاں پہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کو ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہر شخص اس میں آئے۔ یہ جنگ ہے، یہ جہاد ہے، اور صحیح معنوں میں اگر پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا اس کے بعد سے، یعنی قائد اعظم کی وفات کے بعد سے اگر کسی نے جو جنگ لڑی ہے تو یہی سب سے بڑی جنگ ہے، کیونکہ اس سے پہلے فاطمہ جناح نے ایک جنگ لڑی تھی، ایک جنگ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان نے لڑی جس میں اپنوں نے غداری کی ان کے ساتھ، تو اس لیے وہ جنگ بھی ایک طرح کی جیت بھی گئے، اور اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جیت گئے، کیونکہ پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اس میں شیخ مجیب الرحمان کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جتنا یہ ذہنی اذیت پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جو حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کے لیے یعنی ان کی سٹرگل کس چیز کے لیے ہے کہ رول آف لا جو ہے اس کو قائم کیا جائے، عدل قائم کیا جائے، انصاف قائم کیا جائے، اس ملک میں سٹیبلٹی آئے، اس ملک کے فیصلے اس ملک میں ہوں، اس ملک میں امریکہ سے بیٹھ کر فیصلے نہ ہوں، اس ملک کا فیصلے کرنے والا عوام کے بارے میں سوچے، یہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچے۔ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب یا دوسرے ہم بادشاہت کے خلاف بولتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں نے ذکر کر لیا، یعنی بہت سارے علماء کرام جی بادشاہت ہے، یہ ہے اسلام میں خلافت ہوتی ہے، جمہوریت نہیں ہوتی، فلاں ہوتی ہے، یعنی ہر شخص جو ہے جہاں پہ اپنا اپنا فلسفہ جھاڑتا آیا ہے آج تک اس ملک میں، اور یہ سوچنے کی کسی نے کاوش ہی نہیں کی کہ اس ملک کے اصل مسائل کیا ہیں۔ اصل مسائل یہ نہیں ہیں کہ آپ جناب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اصل مسائل یہ ہیں کہ آپ اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ کیسے جی رہے ہیں۔ اگر آپ کے لیے بادشاہت آپ کے شہریوں کے لیے مفید ہے تو آپ بادشاہت لے کے آ جائیں جناب، اگر آپ کے لیے جمہوریت ہے بہتر تو جمہوریت کو ریئل سینس میں لیں، ایسی جمہوریت نہیں کہ نام جمہوریت کو اور پیچھے جو ہے جناب آصم منیر صاحب اور اس طرح کے جتنے جرنلز آئے ہیں، اب نام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان نے اگر نام لیا تو اس کا لیا ہے، وہاں پہ فوج کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی شخص اگر ایماندار ہوگا تو وہ جناب جو ہمارے بہت سارے جن کو کہہ لیں کہ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں پاک آرمی میں جنہوں نے قانون کی بالادستی کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اور اس کے بعد ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو کھڈے لائن لگا دیا، یعنی بڑے بڑے ضیاء الحق جیسے لوگوں کو جن کو آپ آج تک مرد مجاہد، وہ مرد مومن مرد حق کہہ کے جھوٹا ایک نعرہ لگاتے رہے، یہ لوگ کبھی بھی اس ملک کے سگے نہیں ہو سکتے۔ جو صرف 3 سال کی جو شخص آتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے اسی حکمرانی کو طول دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اسے نظر آتا ہے کہ میں اس ملک کا سب سے طاقتور شخص ہوں۔ اس کو طاقتور بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس کو طاقتور بنانے میں ہماری جو سیاسی لیڈرشپ کا فقدان تھا، یعنی کہ جو مارز وجود میں جو وجود میں ہی نہیں آیا، یعنی فاطمہ جناح ایک ریئل لیڈر تھی جو اس وقت کے لیڈر تھے، یعنی شیخ مجیب الرحمان نے بہت بڑی جنگ لڑی اور آخر کار انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ صحیح نہیں ہوں گے، اور کیونکہ پنجاب ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ادھر کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ادھر کے جو صوبے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اور ان کو چکر میں کون لے گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، جیسے عمران خان صاحب نے ایک میسج پہنچایا آصم منیر صاحب کو کہ جناب ایک بات میری سمجھ لیں کہ آپ کا پلان بھی ہے، ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے، تو کہنا تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ شیطان کا پلان ہوتا ہے اور ایک اللہ کا پلان کیا لے اردو میں، انگلش میں پلان ہوتا ہے، اور کامیاب ہمیشہ اللہ کا پلان ہوتا ہے، یہ قرآن میں بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہنا جی انہوں نے نام لے دیا، یہ کر دیا، یہ 9 مئی کے تحت نام لینا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ جو شخص اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے، کس سے ڈرنا ہے آپ نے؟ یعنی آپ نے مرنا نہیں ہے کیا؟ آپ کو ان کو شرم اگر ان کو نہیں آتی تو ہمیں کیوں شرم آئے؟ اگر ان کو ایک ہمیں شرم آتی ہے، اگر آج ہم چاہیں نا ان کی خواتین کی وہ ٹرولنگ کروائی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ ان کو لگ بتا جائے، لیکن یہ بے غیرت لوگ ہیں، یعنی بے غیرت لوگوں کو کے لیے آپ نے ایسی کام کر کے اپنے آپ کو گندا کرنا۔ وہ شعر ہے نا کہ جو خاموش رہ کے اس نے تو دامن بچا لیا، کیا پا لیا ہے آپ نے کیچڑ اچھال کے، تو دامن تو یہ پھر بھی نہیں بچا پائیں گے۔ یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ جب وہ خاموش ہوتے ہیں وہ نہیں اٹھتے۔ اب وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے جناب۔ عمران خان نے جو نام لیا ہے وہ تو پوری قوم کو پتہ ہے۔ سمپل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے اور کتنے لوگ ہیں، اور پاکستان آرمی کا تھوڑا سا میں آپ کو نقشہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے لوگ کیوں نہیں اٹھ رہے۔ یہ جو
15 سال سے جو آرمی کی بھرتیاں ہو رہی ہیں، اس سے بلکہ پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک پوری لائن ہی اسی طرح سے لگی ہوئی. آپ اپنے ذرا دیہاتوں میں ادھر ادھر نظر دوڑائیں، آپ کے دیہاتوں سے 3-4 آفیسر اگر گئے ہیں پاک فوج میں تو ایسے ہوں گے جو بالکل آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ایسے نکمے شخص جو ہے وہ فوج میں جا سکتے ہیں. ان کا مینٹل لیول کوئی نہیں ہوگا، ان کا ایجوکیشنل لیول کوئی نہیں ہوگا، اور اچھے خاصے آپ کے گاؤں کے، آپ کے شہروں کے، آپ کے ہمسائے میں لوگ جو ہے وہ نہیں ہوں گے سلیکٹ. یہ ہو جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایسے کویسچنز کیے جاتے ہیں جس میں غیرت آپ کی بالکل دبی ہوئی نظر آئے. آپ اگر غیرت مند نظر آتے ہیں آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آگے اسکریننگ، اور پھر اس کے بعد آگے تک جب جاتے ہیں آپ کی اگر سلیکشن ہو بھی جاتی ہے تو آپ اگر حب وطن ہیں، محب وطن ہیں، اگر آپ غیرت مند ہیں تو آپ کی جو، کیونکہ غیرت یہ کہاں چیک کرتے ہیں، جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کے وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے کہ کون اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، ان کے ساتھ وہاں آتا ہے. کس کی بیگم کو پتہ ہے کہ جناب یہ شراب پیتے، وسکی پیتے، جیسے چاچو وسکی ہم نے نام تو نہیں رکھا، ان کی آرمی کے اپنے میجر عادل راجہ صاحب ان کو چاچو وسکی اگر نام لے کہتے ہیں تو ایک وسکی پینے والا شخص جس کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہی اسٹیبل نہیں ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج تک شہ دیتے رہے ہیں فضل الرحمان جیسے لوگوں کو اور دوسروں کو کہ عمران خان کو جناب شرابی، اس کو جو ہے آپ یہودی ایجنٹ کہہ کر بلائیں. اور حالانکہ سب سے بڑے یہودی ایجنٹ بھی یہ خود ہیں، سب سے بڑے شرابی بھی یہ خود ہیں. عمران خان تو یہ کہتے رہے اب ٹیسٹ ہو گیا ان کا، اب ذرا ان کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جب اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو آصم منیر صاحب کو چاہیے کہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروا کے دکھائیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جناب جو سمجھتے ہیں کہ ہم عدالت سے بہت اونچے لیول پہ ہیں، عدالتیں بھی ہم کو نہیں بلا سکتی، ہم آئین سے بالا ہیں، ہم آئین کے تحت نہیں لائے جا سکتے. جب تک ان کی گردنوں سے یہ سریے نہیں نکالے جائیں گے تب تک آپ کے ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا. یعنی عمران خان کو یہ چھوڑ دیں گے، کبھی سوچے بھی نہ. یہ عمران خان کو تب چھوڑیں گے جب ان کو پتا ہوگا کہ آپ انہیں گریبانوں سے پکڑ لیں گے. جب تک ان کو یہ پتا ہے نا کہ آپ نہیں نکلیں گے، آپ ان کو گریبانوں سے نہیں پکڑیں گے، یہ جناب اسی طرح بد مست ہاتھی کی طرح پھرتے رہیں گے. نہ ان کے لیے کوئی وہ کیا کہتے ہیں رول آف لا ہے، نہ ان کے لیے کوئی انسانیت ہے، نہ اخلاقیات ہے. یہ انتہائی بد اخلاق لوگ ہیں اور اخلاقی پستی کا شکار ہیں. اور ایسے لوگوں سے آپ یہ کوشش، یعنی جن لوگوں نے فاطمہ جناح کو شہید کیا، جن لوگوں نے حسین شہید سہروردی کو شہید کیا، جنہوں نے لیاقت علی خان کو شہید کیا، جنہوں نے بے نظیر بھٹو کو شہید کیا، جنہوں نے لامحدود لوگوں کو شہید کیا، آج تک نہ کوئی جے آئی ٹی، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی جج، نہ کوئی پولیس والا، نہ کوئی فوجی افسر ان کیسز کو انجام تک نہیں پہنچا پایا. ہاں ان کو اٹھا کے پھینک دیا گیا. تو مراد یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ عمران خان کو انصاف یہ لوگ دیں گے، قطعاً نہیں دیں گے. تو ہاں انہوں نے نام لیا، اب اس پہ پوری لیڈرشپ جو ہے، اگر ایسی لیڈرشپ چلنی ہے نا جو یعنی کیا کہتے ہیں جس کے اوپر بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ جی مینیجڈ ہیں تو چھوڑ دیں، یہاں پہ وہ لیڈرشپ ہے جو باہر نکلے گا، جو گولیاں کھائے گا، جو مرے گا، جو مارے گا. اس کے علاوہ جو لیڈرشپ ہے اس کو گھر جا کے بیٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی باتیں اچھی ہوں گی لیکن آپ کی باتیں اسی وقت تک ہے جب تک کہ یہ لیڈرشپ. اور دوسری ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی ان کے ذہن سے خناس نکلنا چاہیے کہ عمران خان کو، پہلی بات تو یہ کسی شخص کو، نہ مجھے، نہ آپ کو، نہ عمران خان کو، نہ کسی شخص کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن شامل نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو، جو انصاف قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ زیادہ لوگ ہیں تو کھڑے نہ ہو، ہاں وہاں کہا کھڑے ہو. اور اس کی واضح مثال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت موسیٰ کو جب کہا گیا کہ تم جو ہے موسیٰ جاؤ اور جا کے فرعون کو روکو، تو وہاں پہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، نکلو. تو ہر شخص کے ساتھ جو، اور قائد اعظم کا یعنی قول آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نجات کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ سچ کے لیے جان قربان کر دیں. تو اس لیے پاکستانیوں، میرے پیارے بیٹوں، بھائیوں، بہنوں، سب کو نکلنا ہے. یہ زندگی میں اگر ہم نے ان کی غلامی قبول کر لی، کیا پاکستان قائد اعظم نے، علامہ اقبال، انقلاب تو آنا ہے، وہ تو طے ہے، لیکن یہ ہمارے ہی ذریعے آئے. تو یہ آپ کوشش کریں نکلیں، ہم نکلیں اور نکل کے ان کو ان کے گھروں سے نکالیں اور ان کو آئین کے نیچے لائیں. ہم نہیں کہتے آئین کی حرمتی کریں، جب یہ آئین کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو ہم کیوں آئین کی جو حرمت پہ قربان ہو جائیں. ہم اس وطن میں آئین قائم کرنے کے لیے قربان ہوں گے اور وہ اس کے لیے آپ کو اٹھنا ہوگا. کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. عمران خان کی مدد کو آپ پہنچیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے جس نے اس کو بچایا ہوا ہے. آپ نکالنا کس نے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے قائد سے کہ ہم آپ کا حساب لیں گے، آپ پر ظلم اگر ہوگا اس کا حساب لیں گے. جلسوں میں یہ آپ نے حلف دیا تو اپنے حلف پر پورے اتریں. تو اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.